کربلا ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایک مکمل نظریہ دیتا ہے، اور یہ وہی نظریہ ہے جس کے بارے میں نیلسن منڈیلا نے بھی کہا کہ اس نظریے کے بعد میری ہمت بنی تھی کہ میں ریزسٹنس پوز کروں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، خود بھارت سے گاندھی جنہوں نے کربلا کے بارے میں کہا تھا کہ کربلا ایک آئیڈیل پیراڈائم ہے جس کے بغیر کوئی سیاسی جو موومنٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کربلا ہے کیا؟ کیا آج کے دور میں یہ صرف مذہبی رسم ہے یا ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر؟ اور کیا ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ جو رہی اس میں کربلا کی جھلک نظر آتی ہے؟ اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اتھارٹیز اینڈ ایڈمنسٹریشن اور اسرائیلی سمجھنے سے قاصر رہے، جس کو نیو مارکسسٹ سپر اسٹرکچر کہتے ہیں، جو تاریخ ہے، جو مذہب ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے۔ اب اس نظریے کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں جس نظریے کے تحت اگر آپ مارے جائیں تو آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس زندگی سے آپ ایک اعلیٰ اور عرفہ زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ملکوتی مہمان بن جاتے ہیں، آپ دنیاوی لباس کو اتار کے شہادت کے لباس کو لے لیتے ہیں۔ اب اس نظریے کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ غالباً بھارت نے بھی غلطی کی تھی، پاکستان کا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ اسے سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس پہ ایک ہم نے مختصر سی رپورٹ بنائی ہے، پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیے تاکہ پھر بات کو آگے چلایا جا سکے۔ کربلا 61 ہجری میں پیش آنے والا وہ تاریخی واقعہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے حکمران یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے ظلم، جبر اور غیر اصولی اقتدار کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں حق، انصاف، انسانی وقار اور ضمیر کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کی عالمی سیاست میں بھی کربلا کا حوالہ مزاحمت، خود مختاری اور اصولی موقف کی علامت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں ایرانی قیادت بارہا کربلا کے پیغام کو استقامت، خود مختاری اور بیرونی دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدمی کی مثال کے طور پر پیش کرتی رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے متعدد خطابات میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کربلا کا اصل درس ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا اور اصولوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت اور حق ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں بھی کربلا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایرانی قیادت بھی موجودہ بین الاقوامی دباؤ کو ایک اخلاقی آزمائش کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے کربلا کے پیغام یعنی مزاحمت، صبر اور اصولی موقف سے جوڑتے ہیں۔ تاہم تاریخی اعتبار سے کربلا ایک مذہبی و اخلاقی واقعہ ہے، جبکہ جدید ریاستوں کے تنازعات سیاسی، تصویراتی اور معاشی عوامل سے بھی گہرے طور پر وابستہ ہیں۔ اردو کے معروف شاعر جوش ملی آبادی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عالمگیر عظمت کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ شعر اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے کہ کربلا کا پیغام کسی ایک قوم یا زمانے تک محدود نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف انسانی ضمیر کی دائمی آواز ہے۔